نہیں کر سکتا پاکستانی قوم کو جا کے ایک ملک میں جا کے کہوں کہ اتنے پیسے دے دیں، دوسرے ملک میں جاؤں اور اتنے پیسے دے دیں، اور مجھے تھوڑا سا وقت آپ دے دیں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، مہنگائی بھی، بے روزگاری بھی، غربت بھی، اور یہ جو ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ اس کے پاس پیسے اور اس کے پاس پیسے، اس وقت سے لے کے اب تک کیا ہو رہا ہے۔ اور ابھی جو سب سے زیادہ جو پریشانی کی بات ہے، جو پرسوں ایک خبر آئی رائٹرز کے حوالے سے کہ پاکستان نے یونائٹڈ اسٹیٹ سے، امریکہ سے $10 بلین کی فیسلٹی مانگی ہے۔ امریکہ سے $10 بلین کی فیسلٹی مانگنے کا مطلب جو ہے اس کے ساتھ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اٹیچڈ ہیں، پوری قوم کو نہیں پتا، پارلیمنٹ کو نہیں پتا، کوئی منسٹر بات نہیں کر رہا، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی۔ ہمیں شدید تحفظات ہیں کہ پوری قوم کو بتایا جائے کہ یہ کون سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور ہم کیا اس کے بدلے میں خدمات انجام دیں گے۔ $10 بلین جو امریکہ سے ملیں گے۔ آپ کو پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہے، پاکستان نے جب بھی امریکہ کے ساتھ اس قسم کی چیزیں کی ہیں جس سے پاکستان کو اکنامک اسسٹنس، فائنینشیل اسسٹنس امریکہ نے دی ہے۔ اسی سینچری کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد مشرف صاحب نے پاکستان کو گروی رکھوا کے وہ خدمات انجام دی امریکہ کے لیے جو آج پاکستان کی جس کو سوسائٹی جس کی وجہ سے تباہ برباد ہو گئی۔ ہم نے ان کو بندے بھی پکڑوا کے دیے، ہم نے ان کو ہوائی اڈے بھی دیے۔ ہم نے تو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کی کہ ہمارے ہاں سے ڈرون اڑ کے جاتے تھے ہمارے لوگوں کو مارنے کے لیے امریکہ کی مرضی سے۔ ابھی امریکہ میں پریزیڈنٹ ہے ٹرمپ، وہ ایک ایسا شخصیت ہے، ایسے صدر ہیں جس کو پوری دنیا ٹرسٹ نہیں کرتی، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں۔ انہوں نے ایران میں اور خطے میں جو تباہی مچائی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب وہ ہمارے سب سے اچھے دوست ہیں، اور وہ ہمیں $10 بلین اگر فیسلٹی دینے کے لیے تیار ہو گئے تو ہمارا تو اس حکومت سے بہت سخت اختلاف ہے اس پر، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی نہ صرف ڈیبیٹ ہو بلکہ بتایا جائے کہ پاکستان کو اس کے بدلے میں کیا کرنا پڑے گا۔ پاکستان آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ کس جنگل میں پھنسا ہوا ہے۔ IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، IMF کے ساتھ پاکستان 25 پروگرام کر چکا ہے، اور معیشت کا حال آپ کو پتہ ہے کہ جتنی معیشت ہماری خراب ہے پورے خطے میں سب سے زیادہ خراب ہے، پورے خطے میں سب سے ہائیسٹ ٹیکس ریٹس ہیں، پورے خطے میں سب سے زیادہ بجلی کا بحران ہے، سب سے زیادہ بے روزگاری پورے خطے میں پاکستان میں، سب سے زیادہ غربت پاکستان میں، یہ IMF کے 25 پروگراموں کے باوجود ہے۔ تو اس کا مطلب بالکل کلیئر ہے کہ IMF پاکستان کا اکنامک سیلوشن نہیں ہے، یہ آپ کو جکڑ کے رکھتا ہے، یہ انشور کرتا ہے کہ جی پاکستان ہر وقت ایک ایسے اس میں پھنسا رہے کہ جی آپ یہاں سے پیسے، ابھی یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے ہم نے پتہ نہیں کتنے سالوں سے پیسے لیے ہوئے تھے، $3.5 بلین، انہوں نے واپس پیسے مانگے تو ان کو واپس کرنے میں مجبوری تھی، تو ہم سعودی عربیہ کے پاس پہنچ گئے، سعودی عربیہ سے پیسے لے کے آ گئے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ریزروز بڑھ گئے، اسٹیٹ بینک کے ہمارے بڑے زبردست ریزروز ہو گئے، پچھلے 4 سال میں 5 سال میں اتنے ریزروز نہیں تھے۔ وہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں یا وہ چائنا کا پیسہ، سعودی عربیہ کا پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وہ ریزروز ہیں؟ آپ کے کیسے ریزروز ہو سکتے ہیں؟ اگر میرے بینک اکاؤنٹ میں آپ کا پیسہ پڑا ہو اور میں اس کو سیلیبریٹ بھی کروں کہ جی میرے بینک بیلنس بڑھ گیا، تو آپ خود بتائیں کہ یہ کوئی خوشی کی بات ہے؟ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4.5 سال میں آپ نے قوم کو لا کے وہاں پہنچا دیا ہے کہ اگر یہ جن ممالک نے آپ کو پیسہ دیا یہ آج واپس مانگ لیں تو پاکستان 24 گھنٹے میں ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اگر آپ نے معیشت کو اس طرح سے چلانا ہے تو ہمیں بالکل بھی منظور نہیں ہے۔ کیا پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی ہے؟ کیا غربت کم ہو گیا ہے؟ کیا انکم انیکوالٹی کم ہو گئی ہے؟ کیا ریئل ویجز بڑھ گئی ہیں؟ کوئی ایک شعبہ، کوئی ایک انڈیکیٹر، کوئی ایک ایسی چیز ہو جہاں آپ فخر سے پرائم منسٹر شہباز شریف یا ان کے وزراء یہ کہہ سکیں کہ جی ہم نے یہ اچیو کیا ہے؟ تو ہمیں شدید اس سے اختلاف ہے، اور یہ تمام جو ایک تو یہ IMF ورلڈ بینک کا چنگل جو ہم جس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ جو ریٹنگ اسٹینڈرڈ اینڈ پور ایک ٹاپ کی ریٹنگ ایجنسی کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی جو ایک کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ امپروو کی ہے B- سے B۔ اب وہ ویسے کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن میں صرف اس کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں یہ کتنا بڑا پاکستان کے عوام کے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے۔ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، S&P اسٹینڈرڈ اینڈ پور کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان نے ایگریکلچر اور ریٹیل سیکٹر میں ٹیکس کو براڈن کیا ہے۔
کوئی پاکستان کا وزیر یہ نہیں کلیم کر رہا ہے اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. تو آپ خود بتائیں کہ یہ تو بالکل ایک پاکستان کو ایک پھنسانے والی بات ہے. خود وہ رپورٹ کہتی ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ ریشو اور گر گیا ہے. خود رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی گر گئی ہے. وہ خود رپورٹ کہتی ہے کہ سیونگ ریشو گر گیا ہے. وہ خود رپورٹ یہ کہتی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ گر گیا ہے اور نہیں آ رہے انویسٹر. تو پھر ریٹنگ کیسے امپروو ہوگی تاکہ اس ریٹنگ کے بیسس پر پاکستان کو اور قرضے مل سکے. یہ صرف ایک مقصد ہوتا ہے. اور آپ اگر اس قسم کی رپورٹیں دے رہے ہیں اور اس قسم کے پھر اس رپورٹس کے بیسس پر اگر آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو پاکستان کے عوام ایک ذکر نہیں کرتا. ایک نہ آئی ایم ایف ذکر کرتا ہے, نہ موڈیز کی رپورٹ ذکر کرتی ہے, نہ اسٹینڈرڈ اینڈ پور کی رپورٹ ذکر کرتی ہے, نہ فش کی رپورٹ ذکر کرتی ہے کہ جی پاکستان کے عوام کی حالت کیا ہے. کوئی ایک رپورٹ میں یہ نہیں ہوتا کہ غربت بڑھ گئی ہے اتنی, کسی ایک رپورٹ میں نہیں ہوتا بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے, کسی ایک رپورٹ میں یہ نہیں ہوتا کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے. وہ مہنگائی پر تو تیمور جھگڑا صاحب بات کریں گے, خاص طور پر پیٹرول کی اور دوسری چیزوں پر. بٹ یہ میں صرف اوپننگ میں ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ جو پاکستان $10 بلین لے رہا ہے فیسلٹی, یہ جو خبر آئی ہے, اس کو اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے ہم ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. ہمارے شکوک و شبہات ہیں اور اس کے دو ریزنز ہیں. میں صرف ریپیٹ کر رہا ہوں, ایک ہمارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جو بہت ہی خطرناک ہے. پاکستان نے 1979 کے بعد جو قرضے لیے اور جو اکنامک اسسٹنس لیا اور اس کے بدلے فرنٹ لائن سٹیٹ بنے اور ہم نے جو کچھ کیا اپنی سوسائٹی کا بگاڑ, ایک تو وہ ہمارے پاس ہے. ایوب خان کے زمانے میں ہم نے اینٹی سوویٹ کیمپ کا حصہ بنے, باڈا بیئر میں ہم نے وہ اپنا ہوائی اڈہ بھی دے دیا کہ تاکہ امریکہ یہاں سے جہاز اڑا کے سوویٹ یونین پر وہ کرے ہمارے لیے ہمارے. اور پھر جب وقت آیا 1971 میں تو سوویٹ یونین سب سے آگے تھا انڈیا کے ملک توڑنے کے لیے. تو ہم جب یہ چیزیں کرتے ہیں, قرضے لینا بالکل نارمل ہوتا ہے, لیکن اس کی شرائط کیا ہیں, اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم پوری قوم کو نہیں پتہ. اور جب تک وہ ڈبیٹ نہ ہو, پارلیمنٹ میں ڈبیٹ نہ ہو, پبلک میں ڈبیٹ نہ ہو, ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ہم کبھی وہ اس قسم کی فیسلٹی نہیں الاؤ کریں گے. آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں, آپ اپنی اکنامک ریکوری کرنے کی کوشش کریں. پاکستان کو اگر آپ نے 80 سال سے اسی طرح سے چلانا تھا, دیٹ از ان ایکسیپٹیبل.